السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم لے کر آئے ہیں کالے جادو سے بچنے کا وظیفہ۔ جی ہاں دوستو، کہتے ہیں کہ اگر آپ پر کوئی کالا جادو کر دے تو آپ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ اس کے لیے آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے کالے جادو سے بچنے کا وظیفہ اور کالے جادو کا توڑ روحانی علاج۔ آج آپ کو بنگالی کالا جادو کی عملیات بھی بتائیں گے۔ کئی بار کوئی شخص کئی قسم کی پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، پیسے کی تنگی ہو، بیماری ہو، روزی روزگار کی کمی وغیرہ۔ ایک پر ایک انیک مصیبتیں آنے لگتی ہیں، برے برے سپنے آنے کے ساتھ ساتھ پریوار کے لوگوں میں انبن ہونے لگتی ہے۔ بیمار آدمی کا لمبے سے بستر پکڑے رہنا اور بھی گھر میں پریشانیاں ہوتی رہتی ہیں اور طرح طرح کے سپنے دکھائی دینے لگتے ہیں، تب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کالے جادو کا اثر ہے۔ ناظرین، اسے ہٹانا آسان نہیں ہوتا، اس لیے اس کی استھتی میں جادو ٹونا ہٹانے والے مولانا کی مدد اور صلاح لینی بہت ضروری ہے۔ ان کے مدد سے ہی کالے جادو کے اثر کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں کئی آیتیں آئی ہیں جو روحانی عمل کے وظیفے کی طرح اثر کرتی ہیں۔ کالے جادو سے گھرے ہوئے ویکتی کے چہرے کے علاوہ چہرے سے ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے، انسان کا جسم ٹوٹنے لگتا ہے اور بھی طرح طرح کی جسم میں پریشانیاں آنے لگتی ہیں۔ تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس عمل کو کس طرح کریں۔ کالے جادو سے گھرے ہوئے آدمی کے چہرے کے علاوہ پوری طرح اس کے بدن کو ڈھکیں، کسی چیز سے ڈھکیں اور زمین پر کوئی چیز بچھائیں، چادر، صاف ستھری چادر بٹھائیں اور اس پر اس آدمی کو بٹھا دیں اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اس کے بعد 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی 4 بار، قل اور لا حول ولا قوت پڑھیں اور آخر میں اللہ رب العزت کا مبارک نام یا حافظو یا سلامو اور اس آیت کو پڑھیں، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں، یعنی سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھیں اور چاروں کل 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 مرتبہ پڑھیں اور اللہ رب العزت کا نام یا حافظ یا سلام، اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام قولا من رب الرحیم، اس آیت مبارکہ کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر سے درود شریف پڑھیں۔ اور یہ دھیان رکھیں کہ درود شریف کوئی بھی ہو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ہم لوگ نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں وہ درود شریف یعنی درود ابراہیم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جس پر جادو کرایا گیا ہے اس پر دم کریں، انشاءاللہ العظیم جادو کا اثر ختم ہوتا رہے گا۔ ناظرین، زندگی میں کئی طرح کی پریشانیاں آ سکتی ہیں، سمجھداری اسی میں ہے کہ انہیں آنے ہی نہیں دیے جائے، جہاں تک ہو سکے ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ مصیبت بن کر قہر پرمانے والے درشے دشمن کی طرح کالے جادو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے بچ کے رہنے کے قرآن میں کچھ وظیفے کی وضاحت کی گئی ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے معلوم کرنا چاہیے جن کے پاس
اتنا علم ہو جو ہمیں قرآن سے آیتیں بتا سکیں، جیسا کہ ہم بھی بتاتے ہیں۔ ناظرین، کالے جادو کے بچاؤ سے وظیفے کو پڑھنے کی کوئی میعاد یا دن طے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی خاص دن میں ہی پڑھیں، کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ صرف آدمی ہی پڑھے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے۔ لیکن دھیان رکھیں کہ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو شروع کریں اور پاک جگہ پر بیٹھیں، پاک کپڑے پہنیں، باوضو ہو کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین کے ساتھ تازہ وضو بنا کر فجر کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کریں۔ پہلے درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھیں۔ درود ابراہیم وہی درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود پاک کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 101 مرتبہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے، دونوں کو ملا کر 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر پہلے والا درود شریف یعنی درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنے پورے بدن پر دم کریں، یا جس پر جادو کا اثر ہے اس کے پورے بدن پر دم کریں، ساتھ میں رکھے گئے پانی پر بھی دم کریں، یعنی کسی بوتل میں صاف اور پاک بوتل میں پانی بھر لیں اور اس پانی پر دم کریں، اللہ کا نام لے کر اسے دھیرے دھیرے پینا شروع کریں۔ انشاءاللہ العظیم آپ کے اوپر سے جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ ناظرین، اس عمل کو لگاتار 7 دنوں تک اسی طرح پڑھنا ہے، اور خود بھی پڑھیں اور پورے پریوار کو کالے جادو سے حفاظت کرائیں۔ اگر اسے کوئی عورت کرتی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ ناظرین، کسی کی دشمنی نکالنے یا جلن کی بھاونا کے لیے کالے جادو سے گھرے ہوئے ویکتی کے روحانی علاج سے چھٹکارا دلایا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں میں اگر کالے جادو سے حفاظت کی آیتیں دی گئی ہیں تو انہی آیتوں کا استعمال ٹونے ٹوٹکے اور جتنی بھی جادو کی قسم ہیں، کالے جادو وغیرہ، ہوائی اثر، بنگالی توڑ کا بھی توڑ نکالا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی کچھ یوں ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے ہمیں 7 قسم کے پیڑوں کے پتے ہمیں لینے ہوں گے: نیم، امرود، بیری، برگد، پیپل، انار اور نیبو کے 43 ثابوت ہرے پتے کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ تازے وضو کے ساتھ سکون والی جگہ پر، یعنی ایسی جگہ بیٹھے جہاں کوئی شور و غل نہ ہو، اور صاف جگہ پر ایک چادر، صاف سفید چادر بچھائیں، آمنے سامنے سبھی پتوں کو ملا کر رکھیں، اپنے سامنے سارے پتیوں کو مکس کر کے رکھیں۔ پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد 41 بار چاروں کل شریف پڑھیں، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر سبھی پتوں پر دم کریں۔ ان پتوں کو کسی ایک برتن میں رکھ کر اس میں پانی ڈالیں، برتن کو چولہے پر 20 منٹ تک گرم کرنے کے بعد چولہے پر سے اتار دیں۔ ابلے پانی میں اتنا ہی ٹھنڈا پانی ملا لیں، اور جس کو کالا جادو ہوا ہے یا ہوائی اثر ہے یا بنگالی جادو وغیرہ ہے، اس کو اس پانی سے ایسی جگہ نہلائیں جہاں زمین پر گرنے والے پانی کو زمین جذب کر لے، سوکھ لے، چوس لے، یعنی مٹی والی جگہ پر، ایسی جگہ پر بٹھائیں جہاں پر پانی خشک ہو جائے، یا پھر دھوپ کے وجہ سے پانی ایک دم سوکھ جائے۔ اس عمل کو کم سے کم 3 دن یا 7 دن تک ضرور کریں۔ ہر دن تازے اور نئے پتے کا استعمال کریں۔ اس روحانی علاج سے کالے جادو، ہوائی اثر،
ٹوٹکا، ہر طرح کے جادو سے ہمیشہ کے لیے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا اور نفرت کرنے والے کی نظر بندی ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو آج کا ہمارا عمل ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ بھی پریشان ہیں تو اس عمل کو ضرور کریں اور اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پائیں، اور جو لوگ جو آپ کے رشتہ دار میں جو بھی پریشان ہیں، جو بھی اس دقت سے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، ان کو بھی ضرور بتائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ